باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے فارسی کی تیسری کتاب سے۔ آج کے درس کا عنوان ہے زہرا و ریحان۔ یاد رہے زہرا اور ریحان ایک دوسرے کی اچھی خاصی دوست ہیں۔ زہرا 7 ہفتوں نیم صبح کی وہ کتاب اشرا برداشت و بے طرف مدر سے حرکت کرد۔ زہرا نے 7:30 بجے صبح کو اپنا بستہ اور کتاب اٹھایا اور مدرسے کی طرف چلی گئی۔ ہنگامی کے وارد کلاس شد 7:10 بہشت بود۔ جب وہ کلاس میں پہنچی تو 10 منٹ باقی تھے 8 میں۔ ہم کلاسی ہائے یک آمدن۔ اس کے باقی جو ہم کلاسی تھے وہ ایک ایک کر کے کلاس میں آ رہے تھے۔ اما خبری از دوستش ریحان نہ بود، لیکن ریحانہ کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ غائب تھی۔ زہرا نگران شد۔ زہرا وہ پریشان ہو گئی۔ از ہر کس پرسید، ہر ایک سے پوچھنے لگی ریحان کجاست، ریحانہ کہاں پر ہے؟ ہیچ کس او خبر نہ داشت، لیکن کسی کو بھی ریحانہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زہرا زنگ صراط دوم، جب دوسری چھٹی ہوئی اس میں زہرا بلا فاصلے بغیر کسی فاصلے کے بے طرف خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ در راہ پلے سیڑھیوں پر دوست دیگرش کوثر را دید۔ اس نے کوثر کو دیکھا جو دوست تھی کس کی؟ ریحانہ کی۔ از او پرسید، زہرا نے کوثر سے پوچھا ریحانہ را نہ دیدی؟ آپ نے ریحانہ کو نہیں دیکھا؟ او امروز بے کلاس نہیں آمد، آج وہ کلاس میں نہیں آئی؟ کوثر گفت۔ کوثر نے کہا نہ، میں نے آج اس کو نہیں دیکھا۔ امروز او را نہ دیدم، آج میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ولی دیروز عصر وقتی با او خداحافظی کردم، حالش خوب نہ بود، بے نظرم مریض است۔ آج تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن کل عصر کے وقت جب میں اسے خداحافظی کر رہی تھی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ بیمار ہے۔ آنہا بہم برائے دیدن ریحان بے اتاقش رفتند۔ یہ کوثر اور زہرا وہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ او خواب بود، ریحانہ وہ سو رہی تھی۔ او را بیدار نہ کرن، اس کو انہوں نے نہیں جگایا۔ کنہوں نے نہیں جگایا؟ زہرا نے اور کوثر نے ریحانہ کو نہیں جگایا۔ و از ہم اتاقیش حالش را پرسید۔ اس کی جو دوسری روم میٹ تھی اس سے پوچھا۔ او گفت، وہ دوسری اس کی جو روم میٹ تھی وہ کہنے لگی ریحان از دیشب، ریحان کل رات سے تا حالا ابھی تک مریض ہے، بے خاطر تب کی وجہ سے اس کا بدن وہ آگ ہو گیا ہے۔ من و زہرا او را بے درمان گاہ بردی، ہم اس کو ہاسپٹل میں لے گئی۔ کون لے گئی؟ زہرا اور کوثر ریحانہ کو ہاسپٹل میں لے گئی۔ نوبت گرفتیم، اپنی باری لی، و در اتاق انتظار نشستیم، جہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے، مریض بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں ہماری باری آئے تو ہم جائیں، یہ بھی وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ وقتی کے نوبت مان رسید، جب ہماری باری آئے، بے اتاق دکتر رفتیم، ڈاکٹر کے کمرے میں ہم دونوں گئی۔ دکتر پس از معائنہ گفت، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا او بے شدت مریض است، یہ تو بہت مریض ہے، چرا زودتر او را بے درمان گاہ نہ آوردید، یہ اتنی مریض ہے آپ نے اس کو جلدی وہ ہاسپٹل کیوں نہیں لایا؟ یہ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد بتا رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ سپس پر آئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ریحانہ کے لیے ایک بوتل لکھی، ایک سرم ایک بوتل لکھی، 2 عدد آمپول، 2 ٹیکے لکھے، تعدادی قرص، کچھ گولیاں و کیپسول، اور کیپسول تو اردو فارسی ایک ہے، ٹھیک ہے، قرص کہتے ہیں گولیوں کو، وہ شربت سرفے، سرفے کہتے ہیں کھانسی کو، اور کھانسی کی اس کے لیے دوا لکھی وہ گفت۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا، اب میں اس کا ترجمہ روک کے کرتا ہوں، ڈاکٹر نے اس کے لیے ایک بوتل لکھی، 2 ٹیکے لکھے، کچھ گولیاں لکھی، کچھ کیپسول لکھے، اور ایک کھانسی کا شربت لکھا، اور وہ گفت اس کے بعد کہنے لگا ہمین الان سرم آمپول حایت رابزن، یہ جو میں نے بوتل لکھی ہے، ٹھیک ہے، 2 ٹیکے لکھیں، یہ ابھی اس کو لگاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ ہر 6 ساعت ہم ایک قرص و ایک کیپسول، ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک گولی اور ایک کیپسول اس کو کھلانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ ہر 6 ساعت ایک قاشق غذا خوری شربت بخور،
اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہر 6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ چائے کا چمچہ جو ہے وہ شربت کا بھی پینا ہے، جو کس کا ہے، کھانسی کا ہے۔ ایک روز ہم استراحت کن، ایک دن جو ہے وہ آپ استراحت کرو، ٹھیک ہے، سو جاؤ تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو۔ سر وقت داروہا راب او دادیم، کس نے، اب میں اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر یہ سطر پڑھتا ہوں۔ زہرا نے اور کوثر نے کہہ رہی ہیں سر وقت داروہارا بے اودادم، ہم نے اول وقت میں، سر وقت یعنی وقت پر ہم نے اس کو یہ دوائیں، یہ گولیاں دی۔ و آلان بے لطف خدا حالش بہتر است، ریحانہ کی جو طبیعت جو ہے وہ ابھی بہتر ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا ہم نے اسی مطابق جو ہے وہ اس کو گولیاں کھلائی، کس کو، ریحانہ کو کھلائی۔ تو ظاہر بات ہے جب گولیاں ٹائم پہ کھائی جائیں، دوائیاں جو ہے وہ ٹائم پہ کھائی جائیں تو خدا کے فضل و کرم سے طبیعت بالکل ٹھیک ہو ہی جاتی ہے۔ زہرا و کوثر برائے سلامتی ریحانہ دعا کردند، زہرا اور کوثر نے اس کی، ریحانہ کی سلامتی کی جو دعا کی۔ و ادہم اوتاکش خدافی کردند، اس کے بعد جو ہے اس کی روم میٹ تھی نا، اس سے خداحافظی کی۔ اس کے بعد کیا ہے، آنہا بعد کلاس، انہوں نے کلاس کے بعد ہمارا استاد شان، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا استاد، اس کے استاد کے ساتھ زہرا اور کوثر نے کلاس کے بعد اس کی جو استاد تھی اس کے ساتھ بے عیادت ریحانہ رفتن، ریحانہ کی عیادت کے لیے گئے۔ کون، یہ ریحانہ نے، زہرا اور یہ کوثر اور اس کی جو استانی تھی وہ کلاس کے بعد جب اس کی دوائی لینے گئے تھے تو وہ تو استراحت کا وقت تھا نا، وہ دوسری گھنٹی بجی تھی کہ بھائی آپ جاؤ، تھوڑی بہت آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پانی وغیرہ پینا ہے، باقی جو آپ کو پتہ ہے لازمی چیزیں ہوتی ہیں، 5-10 منٹ کا وقت تھا اس میں یہ سارا کچھ پایا ہے، انجام پایا ہے۔ اب جو یہ 3 اشخاص جا رہے ہیں یہ کلاس کے بعد جا رہے ہیں، ریحانہ رفتن۔ آنہا بعد کلاس بے ہمراہ استاد شان بے عیادت ریحانہ رفتن، ریحانہ کو دیکھنے گئے۔ ریحانہ از دیدن استاد و دوستانہ بسیار خوشحال شد، جب ریحانہ نے اپنے ہم کلاسی اور استاد کو دیکھا تو ریحانہ جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوئی۔ یہ درس ہمارا یہاں پہ تمام ہو گیا، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال ہیں، غور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، زہرا در راہ پلے از کوثر چے پرسید، زہرا نے سیڑھیوں پر کوثر سے کیا پوچھا تھا؟ وہ اونچے پاسخ داد، تو کوثر نے کیا جواب دیا تھا؟ زہرا نے کوثر سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے ریحانہ کو آج نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آج تو اس کو نہیں دیکھا، لیکن کل جب میں نے اس کو عصر کے وقت رخصت کیا تھا تو اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، دختر پس از معائنے ریحانہ بے ہم اتاکش چی گفت، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد ٹھیک ہے، جو اس کی روم میٹ تھی ریحانہ کی، اس کو کیا کہا تھا؟ جو اس کی روم میٹ تھی اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی جب یہ اتنی مریض تھی تو آپ اس کو جلدی لے کر کے کیوں نہیں آئی تھی؟ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، پیزشک چے داروہائی برائے ریحانہ نوشت، ڈاکٹر نے کون سی دوائیاں ریحانہ کے لیے لکھی تھی؟ تو ڈاکٹر نے ایک بوتل لکھی تھی، 2 ٹیکے لکھے تھے، کچھ گولیاں لکھی تھی، کچھ کیپسول لکھے تھے اور ایک کھانسی کا شربت لکھا تھا۔ پیزشک چے داروہائی برائے ریحانہ نوشت و چے او گفت، اس کے بعد ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھائی ابھی اس کو جو ہے وہ لگانی ہے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے سوال کے جواب کی طرف۔ چے چیزی سبب خوشحال شدن ریحانہ شد، کس چیز نے، کس سبب نے، ٹھیک ہے، چے چیزی یعنی کس چیز نے، چے چیزی سبب خوشحال شدن ریحانہ، کون سی چیز سبب بنی کہ ریحانہ خوش ہوئی؟ بھائی یہ چیز سبب بنی کہ اس کی دونوں دوست اور اس کی استاد جو ہے وہ اس کی حالت کو پوچھنے کے لیے آئی۔ جب ریحانہ نے ان کو دیکھا تو ریحانہ جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوئی۔ یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے
اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اب چلتے ہیں مخالف کلمات کی طرف۔ یہ مخالف کلمات آپ کی کافی ساری مدد کریں گے فارسی سیکھنے میں۔ پہلا کلمہ ہے بلا فاصلے، یعنی بغیر کسی فاصلے کے۔ تو اس کا مخالف کیا ہے؟ با تاخیر۔ یہ لفظ تاخیر یا بلا فاصلے یہ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہیچ کس یعنی کوئی بھی نہیں، ہیچ کس یعنی کوئی بھی نہیں، ہم میں یعنی سارے کے سارے۔ داغ یعنی گرم، داغ یعنی گرم، اس کا مخالف کیا ہے؟ سرد، سرد بھی سرد ہے، خنک بھی سرد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں گرم کے مخالف ہیں۔ دو کلمے ہیں جن کا معنی ایک ہی ہے۔ خواب یعنی سونا، اس کا مخالف کیا ہے؟ بیداری یعنی جاگنا۔ یکی یکی یعنی ایک ایک، ہمیں باہم یعنی سارے ایک ساتھ۔ زود یعنی جلدی، دیر وہی دیر، ٹھیک ہے۔ فقط تلفظ کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں، دیر پڑھتے ہیں، فارسی والے کیا پڑھتے ہیں؟ دیر۔ سلامتی، بیماری، یہ اردو فارسی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ سلامتی، بیماری، یہ اردو فارسی ایک ہے۔ یہ دونوں فارسی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوشحال، خوشحال، خوشحال یہ اردو میں ہے۔ ناراحت یعنی ناراحت، پریشان۔ خوشحال کا مخالف کیا ہے؟ ناراحت، پریشان۔ بہتر، بہتر وہی اردو والا ہے، بدتر، ٹھیک ہے۔ بہتر کا مخالف کیا ہے؟ بدتر۔ بھائی اس کی حالت کیسی ہے؟ بہتر ہے، نہیں یار اس کی حالت تو اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ دونوں کلمات اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حرکت کردن، وہی حرکت کرنا، جانا، جانا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا مخالف کیا ہے؟ توقف کردن، توقف کرنا یعنی رک جانا، ایستادن یعنی کھڑے ہو جانا۔ حرکت کردن، حرکت کرنا، حرکت کرو بھائی، حرکت کرو یعنی تھوڑا تھوڑا آگے جو ہے وہ چلو۔ اس کا مخالف ہے توقف، توقف کردن، توقف کرنا یعنی رک جانا، ٹھیک ہے۔ توقف کرنا ہے، ایستادن کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا درس۔ اگر درس میں کوئی کمی پیشی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، آپ میرے سامنے تو نہیں جو میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو آپ دوستوں کے لیے کر رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ خدا میری مدد و نصرت کرے گا، اور دوستوں کا مجھے ساتھ چاہیے۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام۔